اور ایک مسئلہ ہے شیخ، آج کل بلیوں کی جو فیڈ آ رہی ہے باہر سے، اس میں سور کے گوشت کی آمیزش ہے، بلکہ معلوم ہوا ہے کہ تو اس قسم کی غذا کو بلی کو کھلانا ہمارے گھر میں جو رہنے والی یہ بلی ہے تو اس کو کیا جائز ہے شیخ؟ یہ اصل میں اسلام کے اندر جو ہے ایک چیز ہے نجس العین. تو نجس العین یعنی جو مکمل طور سے ناپاک کہا گیا ہے اس کے اندر خنزیر آتا ہے. تو خنزیر جو نجس العین ہے ان کے کسی بھی اعضاء سے یا کسی بھی اجزاء سے یہ استفادہ کرنا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، یہ چیز جائز نہیں ہے. جب یہ جائز نہیں ہے تو ہر ایسی چیز کا استعمال بھی ناجائز ہوگا جس کے اندر وہ سور وغیرہ کی چربی کی آمیزش ہو، ملاوٹ ہو، یا اسی طریقے سے اس کے خون وغیرہ کی آمیزش ہو. جیسے اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کے اندر یہ بات آئی تھی. مثال کے طور پر بہت سارے بسکٹوں کے تعلق سے نشاندہی کی گئی تھی، بہت سارے صابن کے تعلق سے نشاندہی کی گئی تھی. بعد میں پھر ان لوگوں نے اپنی وضاحت کی کہ بھائی ہم یہ چیز استعمال نہیں کرتے ہیں. بہت سارے فوڈس ہے اس کے اندر بھی ملاوٹ کی بات آئی تھی، لیکن انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی کہ بھائی ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اس میں اس کی سور کے کسی بھی اجزاء کی آمیزش ہے تو اس کا خریدنا اور اس کا بیچنا یہ دونوں کے دونوں مسلمان کے لیے حرام ہے. تو اس کا خریدنا ہی حرام ہے، تو بلی کو کھلانا بھی حرام چیز کو کسی بھی چیز کو کھلانا جائز نہیں ہے. اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اور اگر بلی کو کھلا رہے ہیں پھر اگر وہ منہ ڈال دیتی ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں حرام چیز کی آمیزش ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، یہی بات بتانا تھا کیونکہ اکثر انتشار ہو گیا ہے یہ فیڈ وغیرہ جو آتی ہے نا، تو اس لیے ہم نے پوچھا ہے کہ لوگوں کے اندر شبہ جو ہے اس کو دور کیا جائے. بارک اللہ فیک شیخ، جزاک اللہ خیر. خیر. السلام علیکم. اللہ بارک فیک. السلام علیکم.